اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں تھوڑا سا تاخیر سے یہ ولاگ کر رہا ہوں آج انتہائی اہم کیس خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور ان بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے تیاری کر رکھی تھی بھرپور بلدیاتی الیکشن کی، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا، الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی اور اس پر آج سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل قرار دے دیا. فیصلے کے بعد چونکہ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ استدعا کی گئی سپریم کورٹ سے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے معطل کیا جائے، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا. 1 تاریخ کو سماعت کی گئی اور جبکہ 2 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کیے گئے اور یہ یک طرفہ ایک فیصلہ ہوا ہے جسے معطل کیا جائے، چونکہ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کے سیکنڈ فیز کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے تھے. اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چونکہ وہ جو شیڈیول تھا وہ ڈسٹرب ہوگا، اس لیے اس فیصلے کو معطل کیا جائے، چونکہ ہمیں سنا بھی نہیں گیا. دوسرا، الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ بھی ایک وہاں پر کہا گیا کہ چونکہ جو درخواست کنندگان تھے ان کی جانب سے 5 اضلاع کے الیکشنز جو تھے وہ مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی تھی، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے تمام 18 اضلاع کے جو بلدیاتی الیکشنز تھے 27 مارچ کو ہونے تھے، شیڈیول تھے، انہیں مؤخر کر دیا. آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ مجلت میں فیصلہ دیا، فریقین کو سنا نہیں گیا، الیکشن کمیشن کو سنا نہیں گیا. جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا کہ چونکہ جو اس پر درخواست کنندگان کی جانب کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چونکہ موسم کی شدت ہوتی ہے، 27 مارچ کو الیکشن ممکن نہیں تھے، اس لیے استدعا کی گئی. اس پر جسٹس عائشہ ملک جو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہیں، انہوں نے اپنے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ موسم کی شدت کا جو اندازہ تھا وہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اس کا تعین کیا جانا چاہیے تھا، بغیر تعین کیے کہ کیا واقعی موسم میں ایسی شدت ہوگی کہ الیکشن ممکن نہیں ہے، قبل از وقت فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ چونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو وہاں پر جو دلائل دیے اس پر جو 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا، جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے معطل قرار دیا اور 14 فروری کو اگلی جو سماعت ہوگی فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے. اب چونکہ 14 فروری کو جو سماعت ہوگی اس میں جو فریقین کو جن کو نوٹسز جاری کیے گئے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اور اس کے بعد یقیناً یہ فیصلہ یہ برقرار رکھا جائے گا جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا وہ برقرار رکھا جائے گا. چونکہ فریقین کی جانب سے بڑے کمزور دلائل دیے گئے تھے درخواست کنندگان کے وکلاء کی جانب سے، اور بڑی حیرت بھی اس فیصلے پر ہو رہی ہے. جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر کافی سوالات اٹھ رہے تھے کہ یک طرفہ یہ فیصلہ دیا گیا تھا، الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں گیا. جو نوٹسز بھیجے گئے تھے وہ الیکشن کمیشن کو 2 فروری کو موصول ہوئے، اس سے قبل یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا. اب چونکہ تمام تر جو تیاریاں کر رکھی تھیں بلدیاتی نمائندگان نے، وہ تیاریاں ایک مرتبہ پھر سے اب شدت اس میں آئے گی، اور اب چونکہ 14 فروری کو امید یہ کی جا رہی ہے کہ مکمل فیصلہ آ جائے گا. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو کاغذات نامزدگی کی جو ڈیٹ تھی پہلے 4 سے 9 فروری رکھی گئی تھی، یقیناً تاخیر کا شکار ہوگی، وہ ہو سکتا ہے کہ 15 سے 20 رکھ دے. اس کے بعد 1 مارچ تک جو الیکشن جو کاغذات واپس لینے کی تاریخ ایکسپیکٹڈ ہے رکھی جا سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 یا 15 دن چونکہ جو شیڈیول ڈسٹرب ہوا ہے اس سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن کبھی امکانات اس بات کے یہ ہیں کہ الیکشن 27 مارچ کو ہی اپنی مقررہ تاریخ پر ہوں گے. چونکہ آج جس طرح کی ریمارکس دیے گئے جسٹس صاحبان کی جانب سے، معزز عدالت کی جانب سے، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کا اسے معطل قرار دیا جائے گا، اور یہ جو 14 فروری کو یہ مکمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا جائے گا، اور جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن جو سیکنڈ فیز کے ہیں وہ 27 مارچ کو ہی متوقع ہے. چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بے یقینی سی کیفیت تھی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ مئی میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے، 22 مئی کا یہ کہا جا رہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو وہ جو ایک کمپینس تھی، گہما گہمی تھی بلدیاتی الیکشنز کی، وہ کافی تھم گئی تھی اور بے یقینی سی کیفیت کا شکار تھے تمام جو امیدوار بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز تھے وہ کافی جو ایک گرمجوشی تھی وہ اب دکھائی نہیں دے رہی تھی. اب دوسری جانب ایک بڑا امتحان آ گیا ہے دونوں پولیٹیکل پارٹی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا کی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف.
چونکہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی میں بات کروں اور بالخصوص تحصیل لورا، حویلیاں اور ایبٹ آباد کی میں بات کروں تو ایک بڑا امتحان سر پہ آن پہنچا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہاں کے کینڈیڈیٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے، چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون میں بھی دو دھڑے کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ایبٹ آباد کے لیے کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا۔ جن کینڈیڈیٹس کا نام لیا جا رہا ہے ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ سردار شیر بہادر کا یا وہاں پر مسلم لیگ نون کے کسی امیدوار کا مقابلہ کر سکے۔ وہاں پر جماعت اسلامی کے بھی مضبوط امیدوار عبدالرزاق عباسی کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں۔ وہاں تو صورتحال خیر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور یہ چین گوئیاں ہو رہی تھی گزشتہ دنوں کے سردار شیر بہادر کو ٹکٹ دے دیا جائے گا، لیکن کچھ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ سردار شیر بہادر ٹکٹ لینے سے انکار کر کے مشروط طور پہ لینا چاہ رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مشروط طور پہ وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، لیکن میری خود بھی سردار شیر بہادر سے بات ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ گلے کا توق بن سکتا ہے، کیونکہ مہنگائی روز بروز مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عام آدمی جو ہے بری طرح متاثر ہو چکا ہے اور اس پر ٹکٹ سے الیکشن جیتنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن میں حصہ لوں گا تو مسلم نون کے بھی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان بھی مجھے ووٹ دیں گے۔ اب صورتحال دوسری جانب مسلم نون کے لیے بڑا مسئلہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ جو اختلافات تھے سردار شیر بہادر، سردار مہتاب اور مرزا جاوید عباسی کے درمیان، اس میں شدت آتی جا رہی ہے اور 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں خواجہ سعد رفیق اور احسن اقبال، یہ تینوں پر مشتمل ایک کمیٹی تھی جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن اس کے بعد اب چونکہ دونوں فریقین کی جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں، حتمی صورتحال سامنے نہیں آ سکی، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ وہاں میں سردار شمعون کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ لیکن اگر سردار شمعون کو ٹکٹ دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ مرزا جاوید عباسی گروپ اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گا۔ وہاں یقیناً وہاں پہ جس طرح سوشل میڈیا پہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ نیا سمیع اللہ ایبٹ آباد میں بھی آئے گا تو یقیناً یہ اپنا کینڈیڈیٹ ضرور اتاریں گے۔ اگر کینڈیڈیٹ نہ بھی اتارا تو کسی آزاد امیدوار کی حمایت مسلم لیگ نون کا یہ جو دھڑا ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے تحصیل ایبٹ آباد کے لیے کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ہے۔ شجاع نبی کی اگر بات کی جائے تو اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ سردار شیر بہادر کا مقابلہ کر سکے۔ اعظم عباسی یا کرنل ریٹائرڈ شبیر یا مظہر جذور، کوئی بھی ایسا امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے کہ وہاں سے وہ سیٹ جیت سکتے۔ موجودہ صورتحال میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے گا کہ اگر ان چاروں کینڈیڈیٹ میں سے کسی کو ٹکٹ دیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف وہاں پر چوتھے درجے کی جماعت ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر تحصیل لورا کی بات کی جائے تو تحصیل لورا کے ٹکٹ کے حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہاں پر عام تو تاثر یہی ہے کہ اس وقت جو 2 مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں سردار رجب علی خان اور سردار فضل ہادی، ان کے درمیان ٹکٹ کی دوڑ کا سخت دوڑ جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس کے سر جو یہ سیرا سجتا ہے، لیکن امکانات جو کافی حد تک جو دکھائی دے رہے ہیں وہ سردار رجب علی خان ہی کے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری صورت میں سردار فضل ہادی ایک بڑے پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے اور بڑے ایکٹیو نوجوان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی پوری طور پر اس دوڑ میں شامل ہیں، لیکن فیصلہ چند دنوں میں ہو جائے گا، کیونکہ کچھ تاخیر کا شکار اس لیے ہوا تھا کہ الیکشن مؤخر ہو گئے تھے، لیکن اب الیکشن چونکہ 27 مارچ کو ہی ہوں گے تو اب یہ ٹکٹس کا فیصلہ بھی کر لیا جائے گا۔ دوسرے حویلیاں کے حوالے سے بھی اچھا ایک چیز میں آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ٹکٹس ایبٹ آباد، حویلیاں اور لورا کے اناؤنس کیے گئے تھے اس پر بھی یہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ ٹکٹس واپس دیے جائیں گے اور جو کمیٹی جو امیدواروں کو ٹکٹ دے گی تو وہ حتمی امیدوار ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت پھر آتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔